وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، اور وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، بڑی 11ویں کا مہینہ ہے، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، امام النقا، تاج الاصفیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، رہبر الشریعت و طریقت، ناصر السنت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، قطب الاقطاب، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ناظرین ہم کیا بیان کریں گے؟ آج کوشش کریں گے کہ بس آپ کچھ ان کے علم اور ان کی روحانیت پہ بات کریں کہ روحانی طور پر ان کا مقام کیا ہے۔ میں تو ناظرین فرط حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، انگشت بدندہ ہو جاتا ہوں جب نشانیاں آپ پڑھنا اور دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ جن کی ولایت پہلی رمضان المبارک کو ہو رہی ہو، یعنی عالم یہ ہو کہ رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں جو اپنی ماں کا دودھ نہ پئیں، اور یعنی آپ ایک فیصلہ کن صورتحال کی صورت میں نظر آئیں کہ جب شوال کے چاند پہ تنازع کھڑا ہو جائے تو آواز دینے والے پکار کے یہ کہیں کہ اس بچے کو جا کے دیکھ لو۔ اگر اس بچے نے دودھ پی لیا ہے تو اس کا مطلب چاند ہو چکا ہے، اور اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو ابھی تک چاند نہیں ہوا ہے۔ مقام ناظرین کیا کہ آپ کے والد گرامی جب آپ کو مدرسے میں داخل فرماتے ہیں اور قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 18 پارے قاری صاحب کو سنا دیتے ہیں۔ قاری صاحب فرط حیرت میں مبتلا ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، پوچھا کہ کیسے یاد کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، اور جب میں ان کے بطن میں تھا اسی وقت میں نے 18 پارے یاد کر لیے تھے۔ یعنی ناظرین صورتحال یہ ہو کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 10 برس کی ہوئی تو آپ حصول علم کے لیے جب مدرسے کی جانب جاتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ والے کے لیے راستہ چھوڑ دو، اور فیضان کا عالم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالواسطہ اور بلا واسطہ فیضان آپ کو عطا ہوا کہ جس وقت آپ کو واعظ کے لیے حکم آیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں عجمی ہوں، عربی میں کلام نہیں کر سکتا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کے لیے خود ان کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک آپ کو پلایا اور حکم دیا کہ آپ واعظ کرو۔ لیکن دوسرے دن چونکہ پھر خوف طاری تھا تو آپ واعظ نہیں کر پائے، اور رات کو ایک بار پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو پلایا اور پھر حکم دیا کہ واعظ کرو۔ اور عالم یہ کہ اس کے بعد جب آپ واعظ فرماتے تھے تو اتنا عربی میں فصیح و بلیغ واعظ فرماتے تھے، فارسی میں واعظ فرماتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مخصوص خرقہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا، اور پھر نسل در نسل یہ منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور ان کے دست مبارک سے پھر حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا۔ یعنی خرقہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جسم جو ہے وہ سینچ سینچ کر پلا بڑا۔ یعنی عالم یہ ناظرین، میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرا عشق کہتا ہے کہ بات میں کہہ دوں کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ 1 مرتبہ خواب میں تشریف لائے اور 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک آپ نے ان کو عطا فرمایا، لیکن میرا عشق یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ عطا فرمایا۔ 1 مرتبہ تو بلا واسطہ آپ تشریف لا کر، دوسری مرتبہ بالواسطہ مولا کائنات کے ذریعے سے، کیونکہ مولا کائنات کو بھی جو لعاب دہن عطا ہوا تھا وہ ابتدا میں کسی اور کا نہیں تھا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو آج آئیے صاحب ایک بار پھر گفتگو کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر، ان پہ کہ علمی اعتبار سے آپ کہاں تشریف فرما ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، اور روحانی اعتبار سے آپ کہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی محترم ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت ناظرین محمد ذیشان بٹ صاحب انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سر 2 چیزیں مفتی صاحب ابتدا میں، لیکن میں پہلا سوال آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن مبارک پلا دیا، اچھا جی، سرکار جس کو لعاب دہن مبارک پلا دیں اب تو پھر کسی اور بات کی حجت کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ لعاب دہن ہی ہے نا جس نے کھارے پانی کو میٹھا کر دیا، جس نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، جس نے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلی ٹوٹ گئی تھی سرکار نے بس لعاب دہن لگایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، بلکہ مولا کائنات آشوب چشم میں مبتلا ہوئے وہ ٹھیک ہو گیا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، تو اس کے بعد تو کوئی حجت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک رات سرکار تشریف لائے، حجت تو یہیں تمام ہو جانی چاہیے تھی، لیکن دوسری رات پھر مولا کائنات تشریف لائے۔ اچھا یہاں ایک اور سوال ہے جو میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلاً میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت آپ تفصیلاً ذرا فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کے اذن کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات جو ہے لائن کراس کر جائیں، ادب ہے نا، ادب مصطفیٰ ہے، جہاں سرکار ہوں گے مولا کائنات پیچھے ہوں گے، اس کا مطلب یہ سرکاری کا اذن ہوگا،
کہ مولا کائنات دوسری مرتبہ آئیں گے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اہم اور بہت حساس سوال آپ نے کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے جواب کا بدرجہ کمال حق تو وہی ادا کر سکتا ہے جسے ان کی حکمتیں حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جسے بصیرت کا نور بخشا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے حبیب کے ہر فعل میں حکمت ہے، اور اس حکمت کو مخلوق بھی جان لے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ مشائخ کرام نے یہاں پر ایک یہ توجیہ بیان کی ہے کہ دراصل حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولیاء میں حیثیت ہے، سیادت والی، امامت والی، قطبیت والی، غوث الثقلین والی، اس حیثیت کے مطابق آپ کا جو عرفان کا بلند ترین مرتبہ ہے، اس مقام معرفت کو تکمیل دینے کے لیے فیوز نبوی اور فیوز علوی دونوں غوث الثقلین کی ذات میں جمع کرنے مقصود ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیونکہ کچھ نبوت کے فیضان ہیں، کچھ ولایت کے فیضان ہیں، یعنی یہ دونوں جمع کرنے تھے، دونوں ذات غوثیت میں جمع کر دینا مقصود تھا. اس لیے دوسری بات اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی لعاب دینے سے اس مقام معرفت کی تکمیل کیا ممکن نہ تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرفان کے مقامات ہیں وہ لا متناہی ہیں، جن کا احصاء اور احاطہ اور حد بندی نہیں ہو سکتی. جتنے زیادہ مقامات ملتے جائیں اس سے زیادہ ابھی مقام باقی ہوتے ہیں. تو بار بار لعاب دہن عطا کر کے ان کے مقامات کو اور زیادہ انکریز کیا گیا، ان کے لیے روحانیت کے دائرے اور زیادہ وسیع کیے گئے، اور ولایت اور نبوت دونوں کا فیضان آپ کی ذات میں جمع کیا گیا. اور اس کی دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے. آپ جب مجلس واعظ میں تشریف رکھتے، جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد، تو آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، لیکن انتہائی غیر معمولی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی نہ کھانسی آتی، نہ وہ کھنگارتا، نہ اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہوتا کہ وہ رفع حاجت کے لیے اٹھ کر جائے. یہ آپ کی روحانیت کے اثرات تھے. مزید برآں یہ کہ ایک بزرگ ہیں ابو سعد الاندلسی، وہ اسی مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں جو آخر میں جگہ تھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت غوث الثقلین ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور غوث الثقلین کاش کہ آج زہد پر گفتگو کریں. اچانک آپ نے ٹاپک بدلا اور زہد پر گفتگو شروع کر. اللہ اکبر. اب یہ مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش غوث الثقلین مقام فنا و بقا پر گفتگو کریں. یہ لیجیے، آپ نے ٹاپک چینج کیا اور فنا و بقا پر گفتگو شروع کر. کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیا کاش آپ مقام شوق پر گفتگو کریں. آپ نے شوق پر گفتگو شوق بھی پورا کر دیا. شوق بھی پورا کر دیا. پھر خیال آیا کہ غوث الثقلین کاش کہ آج وصل پر گفتگو کریں. اس پہ گفتگو شروع ہو گئی. اب میں مزید کچھ نہیں سوچ رہا کیونکہ میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. گفتگو کرنے کے بعد غوث الثقلین نے، میں اینڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے، آپ نے آواز دے کر مجھے مخاطب کیا کہ ابو سعد اندلسی، کیا تیرے ساری خواہشات اور مقاصد پورے ہو گئے یا کوئی موضوع باقی ہے؟ اس پہ بھی گفتگو کروں. فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مجھ پر ایسی روحانیت اور کیف کا غلبہ ہوا کہ میں نے کپڑے پھاڑ دیے اور میں بے خود ہو گیا. یہ جو سارے اثرات ہیں اور بصیرت کا کھلنا ہے اور آپ کے ایک ایک لفظ سے سننے والے کے دل و دماغ میں حیرت انگیز تبدیلی کا رونما ہونا ہے، یہ وہی فیضان نبوی اور فیضان علوی تھا جس کے اثرات آپ کی زبان سے لوگوں تک. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے. اچھا جی، اب بات یہ پروفیسر علمی مقام، دیکھیں میں بار بار ریپیٹڈلی ایک جملہ ادا کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے، مطلب کم از کم میں تو بہت گناہ گار ہوں، کہاں غوث پاک کا مقام اور کہاں ہماری زبانیں کہ ہم ان کے بارے میں کلام کریں. سوال تو اس طرح سے بنتا نہیں ہے کہ ان کا علمی مقام کیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ اپنے عشق کی روشنی میں بتائیے لوگوں کو، اپنے فہم، اپنے علم کی روشنی میں بتائیے کہ علمی مقام کیا ہے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بات یہ ہے کہ ہم امتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. وہ ہماری شارک کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا.
تمہارا وارث میں بھی ہوں، میرا رسول بھی ہے، اور اہل ایمان میں جو اولیاء اللہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پروردگار عالمین نے واضح طور پر قرآن کریم میں کہہ دیا، ارشاد ہو گیا کہ کفار و مشرکین بے سہارا لوگ ہیں، ما لہم من اللہ من ولی ولا نصیر، ان کا نہ کوئی ولی وارث ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ٹھیک۔ اب پروردگار عالمین راسخین فی العلم جن کو قرار دیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا وارث جن علماء کو قرار دیتے ہیں، ان میں مینار نور کے طور پر امت میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ پیران دستگیر صرف 11ویں کے پیر ہیں، لیکن اس طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی کہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت امت پراگندہ حال تھی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، ویسے بہت صحیح بات۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ آج آپ ان کے الفتح الربانیہ اور فتوح الغیب کے جو ان کے مجالس ہیں ان کو اٹھا کر آپ پڑھیں کہ اس وقت علماء کیا معیار بنائے ہوئے تھے، صوفیاء نے نمود و نمائش کے کیا ڈھونگ رچا رکھے جی جی جی۔ ان حالات میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نصرت بن کر آئے کہ جن کو دیکھ کر مولانا روم کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ واہ واہ واہ۔ کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے اپنے ان بندوں کے لیے اپنی رحمت کے جو دروازے کھولے کہ جب یہ فرائض کی بجا آوری کے بعد نوافل کی کثرت سے میرا قرب پاتے ہیں تو وہ قرب انہیں میری محبوبیت کے مقام پر لاتا ہے۔ پھر میری محبوبیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بولتے زبان ان کی ہلتی ہے، بولتا میں ہوں، ہاتھ ان کے متحرک ہوتے ہیں، قوت میری ہوتی ہے، قدم یہ اٹھاتے ہیں اور طاقت میری ہوتی ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راسخین فی العلم میں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے جو مرتبہ مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اولیاء اللہ میں اللہ نے وہ مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے علم سے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمہ اللہ نے انہیں کیا فیوز و برکات دیے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کس حلال لقمے کے ساتھ ان کو اس دنیا میں لائے، بڑی اہم بات ہے۔ اور حضرت صومعی عبداللہ صومعی انہوں نے کس انداز سے ان کو اپنی تربیت میں رکھا۔ تو اس کا نچوڑ کے طور پر آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں، 18 سال تک آپ نے گیلان میں گزارے، اور اس کے بعد ابو سعید المبارک جن کا نام آپ نے لیا، انہوں نے ایک مدرسہ باب العزج بغداد میں قائم کر رکھا تھا، اور اس کی شہرت تھی دور دور تک کہ وہاں پر کچھ اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک روشنی کی شمع جل رہی۔ تو والدہ نے جب وہاں کے لیے بھیجا تو جاتے ہوئے، اب ماں، یہاں پر جب ہم حضرت شیخ کا ذکر کرتے ہیں وہاں ماؤں کی طرف بھی ہماری توجہ جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ کہ لوریاں کیسی ملی، واہ، ماں کے شکم میں تھے 18 پارے یاد ہوئے، ایسا ہی ایسا ہی۔ اس دنیا کے اندر آئے تو ماں نے وہ نظر دی کہ بیٹا جس جس جانب تمہارا قدم چلے گا باطل دور ہوتا چلا جائے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، آپ کی زبان سے کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہ نکلنے پائے۔ انشاءاللہ۔ یہ کیسی لوری تھی ماں کی کہ عالم، ایک علم کا تبحر، علم میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ جب آپ کے اساتذہ بڑے بڑے محدثین کے سامنے آپ بیٹھتے، وہ آپ کو جب سند دینے لگتے تو وہ فرماتے، اے عبد القادر، اللہ نے علم میں وہ جو ہے نا علمناہ من لدنا، قرآن پر نگاہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے حضرت خضر کو کچھ علم دیا تھا، اور اس علم کا جب ظہور ہوا تو کلیم اللہ جیسا اللہ کا جلیل القدر نبی حیرت سے دیکھ رہا ہے، اور ان سے حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پوری توجہ اور انہماک سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم کام لینا تھا، محدثین ان کو سند دیتے وقت کہتے کہ اے عبد القادر، الفاظ تو ہم پڑھا رہے ہیں لیکن ان کے اسرار و معارف کے لیے ہم آپ کے محتاج۔ بس یہاں بات روک کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے
کیا کمال اور خوبصورت بات ہے کہ ظاہر ہے الفاظ تو وہ پڑھا رہے تھے، لیکن ان کو جو ان کی وضاحتیں یا ان کے جو یوں سمجھ لیجیے کہ تشریحات جو ہیں وہ اصل غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ ایک تو علمی مقام کی بات ہوئی، میں چاہتا ہوں اسی میں ایڈ کرتے ہوئے ان کا جو روحانی مقام ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں، اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس بڑے مشن کے لیے چنا تھا، کس بڑے کام کے لیے، کہ رہتی دنیا تک ایسے ہی نہیں بڑے 11ویں کی بات کرتے ہیں یا بڑے پیر کی بات کرتے ہیں، کوئی تو وجہ ہے نا کہ انتخاب کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جس طرح تصوف و طریقت کا بھرم ہیں، اسی طرح آپ کی ذات نے علم، روحانیت اور تصوف میں ایک ایسے مینارہ نور کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے وجود سے کسب فیض کرتے رہیں گے۔ اور میں یہاں جناب یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے اور ایک ایسا تصور اور تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چٹائی پہ بیٹھے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا ہوتا ہے، اسے صرف تسبیح پڑھنی آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شخصیت اور تعلیمات کے ذریعے تصوف کا بھرم قائم کیا، اور آپ نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ۔ تو آپ نے روحانی مقام کے حوالے سے پوچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے روحانیت کو بھی علم سے جوڑا۔ فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پہ فائز کیا، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سعادتیں سمیٹی ہیں جو میرے کریم رب نے مجھے عطا فرمائی۔ اور یہاں آپ کے روحانی مقام کے حوالے سے صرف یہ ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آشکار ہو کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، جسے علامہ شتنوفی نے بہجۃ الاسرار جو ایتھینٹک کتاب ہے اور بہترین سورس ہے حضور غوث پاک کو پڑھنے کے لیے اور ان کی سیرت کو جاننے کے لیے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے ناقد تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی دیگر ان چند نعوذ باللہ پیشہ ور صوفیاء کی طرح ہیں اور انہوں نے یہاں کے آ کے اپنی دکان سجا لی ہے، تو وہ نقد کرتے تھے۔ لیکن ان کے اپنے بیٹے نے انہیں کہا کہ ابا جان آپ ایک دفعہ ذرا حضور غوث پاک کی مجلس میں آ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ بیٹھ تو لیں، پھر آپ جو مرضی ہے کہتے رہیں۔ تو علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کریم مجلس میں پہنچے جس میں وہ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند ارشاد پہ متمکن ہو کے 70,000 لوگوں کو واضح و ارشاد فرما رہے تھے۔ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے پیچھے کہیں جگہ ملی، میں بیٹھ گیا اور حضور غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، اور میں تنقیدی نظر سے سن رہا تھا کہ کوئی غلطی نکالوں گا، یہ غلطی نکالنے کی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو میں سن رہا تھا کہ آج کوئی غلطی میں نکالوں گا۔ تو کہتے ہیں آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ تو مجھے بھی آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر، ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، جن میں سے 11 مجھے آتی تھیں اور باقی ساری میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ قال سے حال کی طرف پھر فرمایا رجعنا من القال الى الحال، اور پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا وہ 40 تفسیریں قال تھا، اب حال کی طرف آتے ہیں، اور جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا 70,000 کے مجمع پہ وجد طاری ہو گیا، لوگوں نے گریبان چاک کر لیے، اور علامہ ابن جوزی خود آپ کے معتقد ہو کے اور آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ مصافحہ کیا، اور آپ کے معتقد ہو کے وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ مان گئے کہ یہ وہ بزرگ ہے جو علم میں بھی باکمال ہے، روحانیت میں بھی باکمال ہے، اور آپ کا یہ فیض آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے، اور آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوثر سے اور تفسیریں بھی ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس مقام کوثر کا ایک خوبصورت اشارہ ملا کہ آپ کو حضرت امام حسن کا فیض بھی مل رہا ہے، امام حسین کا فیض بھی مل رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ ناظرین آئیے، چونکہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کی ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہم سب مل کر نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا. خوشامدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی اور ان کے روحانی مقام کی. ناظرین، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ناظرین کہ اللہ کے منتخب کردہ کیسے بندے ہیں، کیا انعام اور کیا اکرام ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا. یعنی یہ صرف عالم نہیں ہے ناظرین، یہ عابد بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اور کمال دیکھیے آپ کہ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر موجزن ہے اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا سمندر رواں ہے، اور وہ جس سے چاہیں پانی پی لیں. یعنی ان کی خواہش ہے جیسا چاہیں کریں. اسی طرح سے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے. ناظرین 40 برس تک، اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے، مبارک معمول رہا ہے کہ ہر رات کو آپ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کا معمول رہا ہے کہ 1000 رکعت نماز نفل آپ ادا فرمایا کرتے تھے. مفتی صاحب، یہ خرقہ، میں ایکچولی اس کو وردی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں کہ یہ وردی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. آپ یہ دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ بنت ہو رہی ہے اور تیاری کی جا رہی ہے ایک مجاہد کی صورت میں. یہ روحانی منازل بھی طے کرنی ہے، یعنی روحانی میدان میں بھی کام کرنا ہے اور علمی میدان میں بھی کام کرنا ہے. جی، قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، جس کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرتے، ان کو شدید گھمسان کی لڑائیوں میں اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا. تابوت سکینہ میں انبیاء اکرام کا لباس، ان کے نعلین، ان کے متروکات، ان کے متبرکات تھے. یہ جو خرقہ ہے یہ بھی متبرک لباس تھا جو غوث الثقلین کی تائید اور روحانی حمایت اور ان کے لیے روحانی مدارج کو مزید کھولنے کے لیے ایک علامت تھی. شب معراج یہ حضور کو عطا ہوا، اور پھر حضور نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ رہنمائی لی کہ یہ میں کس کو عطا کروں. یہ قلائد الجواہر میں روایت موجود ہے. کیا خوبصورت ہے، تو وضاحت کیجیے اس کی. بالکل. تو فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے سوال کیجئے گا، جو یہ جواب دے اس کو عطا کریے گا. حضور تشریف لائے، آپ نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کو اگر یہ خرقہ عطا کروں کیا کریں گے؟ حضور صدق عام کروں گا. جناب فاروق اعظم سے پوچھا آپ کو عطا ہو آپ کیا کریں گے؟ حضور عدل و انصاف سے کام لوں گا. سیدنا عثمان غنی سے پوچھا آپ کو عطا ہو تو وہ عرض کرنے لگے حضور حیا کو فروغ دوں گا. پھر مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا اگر آپ کو عطا ہو تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کروں. سبحان اللہ. حضور اپنی مسند سے کھڑے ہوئے حضرت علی کو گھرے لگا لیا. اللہ. فرمایا یہی جواب مجھے میرے رب نے دیا تھا. اللہ اللہ. یہ خرقہ عطا ہوا پھر حضرت علی مرتضیٰ کو. اللہ. جناب علی مرتضیٰ نے پھر یہ عطا فرمایا حضرت حسن بصری کو. ان سے پھر حضرت حبیب اجمی، حضرت داؤد طائی، پھر اس کے بعد حضرت شیخ معروف کرخی، پھر حضرت سری سکتی، پھر جنید بغدادی، پھر حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، پھر ان کے بعد ابو الفرس ترتوسی، پھر ان کے بعد یہ حضور غوث الثقلین کے شیخ ابو سعید مخرمی کو عطا ہوا. پھر یہ غوث الثقلین تک پہنچا. یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وردی ایک رہی، شخصیات اس کام کے لیے تبدیل ہوتی رہی. واہ واہ واہ. حضور غوث الثقلین تک پہنچا، اور جیسے ہی آپ نے اسے یہ پہنا تو آپ کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور ساری کائنات آپ کے سامنے واضح ہو گئی. اور پھر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے. اور اس میں دیکھیں حضور غوث الثقلین کا سب سے بڑا وہ فرمان قدمی ہاذہ علی رقبتی ولی اللہ، جو آپ کے مقام معرفت اور آپ کے مقام روحانیت پر بین علامت ہے. آپ نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. شیخ مجدد نے تصریح کی ہے کہ حضور غوث الثقلین کے بعد جتنے اولیاء آئیں گے سیدنا امام مہدی تک، وہ تمام اولیاء اکرام پر حضور غوث الثقلین کی سربراہی اور نگرانی ہے. شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، عرض کی حضور عبد القادر نے ایسا اعلان کیا ہے. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الشیخ وکیف لا، عبد القادر نے سچ کہا اور وہ ایسا کیوں نہ کہتا، وہ معمور وانا ارعاہ، اس کو ہم نے تو حکم دیا ہے
کہ آپ ایسا کہیں اللہ، اور ہاں وہ ہمارے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. تو رسول پاک نے اپنے تائید بارہا ثابت کی. بلکہ شیخ ابو سعید کیلوی کہتے ہیں یہ حضور غوث الثقلین کے خلیفہ بھی تھے اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے. فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ حضور غوث الثقلین کی مجلس میں سیدی رسول اللہ کی زیارت کی. آپ تشریف لایا کرتے. بلکہ قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے جو صحابی جنات تھے نا، کیونکہ جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، وہ صحابی جنات بھی حضور غوث الثقلین کی مجلس میں آتے ہیں. اور میں آخر میں یہ کہہ دوں، حضور غوث الثقلین کی جلالت شان کے سامنے دنیا کے تمام بڑے اولیاء، ایون کہ سلاسل طریقت کے تمام مقتدیان اور پیشوایان نے گردنیں جھکائیں، اعتراف کیا. خواجہ اجمیر نے کہا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران از جلالت ارض و سما. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ نے تو یوں کہا بادشاہ دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. اوست در جملہ اولیاء ممتاز چوں محمد در انبیاء ممتاز. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی. انہوں نے حضور غوث الثقلین کا جو مقام بیان کیا ہے وہی کر سکتے تھے. آپ فرمانے لگے حضور غوث الثقلین کا مقام سمجھنا ہو تو اس جملے سے سمجھ لو کہ جس طرح تمام انبیاء کرام نے سید رسول اللہ کی شان ہے، اسی طرح جملہ اولیاء کے اندر ولایت میں حضور غوث الثقلین کی شان ہے. یہ آپ کا مقام روحانیت ہے. اور آخر میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس سجتی تھی اور آپ کے فیض پر اثر سے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آتی، یہ آپ کے زمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ آج بھی کوئی غوث الثقلین سے نسبت میں صدق رکھے تو آج بھی آپ کا فیض ویسے ہی ملتا ہے. اس کے بین دلائل ہیں. حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے سامنے ایک بزرگ کا ذکر ہوا، شیخ زروق. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو مجھے کہے نا یا شیخ زروق میری حاجت پوری کریں اور میری مدد کریں، میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں آپ کو ولی نہیں مانتا. یہ ان کا فرمان ہے کہ جو ایسا کہے گا میں اس کی روحانی مدد کروں گا. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ بات بیان کر کے کہا فقیر کو کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ فقیر کو جب بھی حاجت ہو یا غوث مدد کہتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو. کیا بات! جبکہ خود امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا مقام اور مرتبہ غوث الورا ہے. دیکھیں آپ، اور کیا کمال مطلب ان کی نسبت اور محبت ہے. اچھا اب اس میں ایک بات پروفیسر صاحب یہ بتائیے، روحانیت کی جب بات ہوتی ہے تو ایک روحانی مراحل کی بھی بات ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں یہ جو روحانی مراحل ہیں یہ بنیادی طور پہ کیسے طے کیے جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس سے کم از کم لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ ایسے ہی نہیں غوث اعظم بن گئے. اگر پوری ہسٹری ہم ان کی پڑھتے ہیں تو ایک جد و جہد ہے، ایک طلب ہے، ایک محنت ہے، ایک قربانی ہے، ایک طویل سلسلہ ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا. جی اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے علوم متداولہ کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو تمام آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ ایک عرصے تک عراق کے خرابات میں ویرانوں میں نکل جاتے تھے اور کئی روز تک اپنے آپ کو ریاضت میں رکھ کر اللہ کا قرب پاتے تھے. تقریباً 25 برس میرا خیال ہے آپ اسی طرح سے رہے ہیں. 50 سال کی عمر تک تو آپ نے یعنی یہ ساری محنت کی ہے. اور محنت شاقہ قرآن کریم اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلے ہے علم، پھر ہے حکمت، پھر ہے تزکیہ. اب یہ تزکیے تک پہنچنے کے لیے جو محنت درکار تھی، یعنی آپ کے تو ماشاءاللہ وسائل اور تمام تعلقات ہی ایسے تھے کہ ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کے منہ میں آنے سے ہی سارے طبق روشن ہو گئے. مگر آپ نے اپنی حیات طیبہ میں آنے والے علماء کو بھی، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر وہ رکھا معراج کی رات لائی گئی، تو اس کی ایک جھلک ہم علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صورت میں شجاعت بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس شجاعت کا خرقے کے ساتھ گہرا تعلق یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جس انداز میں اپنے قلب اور ذہن کی طہارت کر کے اپنے آپ کو بلندیوں پر پہنچا کر ولی، ابدال، کتب، غوث تک پہنچتے آپ نے جو مراحل طے کیے ان کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صرف بیٹھ کر اپنے مدرسے میں علم اور تقریر نہیں فرما رہے تھے، بلکہ جرأت و استقلال کا وہ پیکر تھے کہ وقت کے حکمرانوں کو للکار رہے. ایسا ہی ہے.
علماء زہاد جو ایک مصنوعی انداز میں دین کو بگاڑ رہے تھے ان کی خبر لے رہے تھے. کیا خوبصورت بات ہے کہ مستنجد باللہ آپ کے مدرسے کے لیے جی 10 توڑے اشرفیوں کے بھر کر لائے اور آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ کیا لوگوں کا خون پیتے اور ہمیں نذرانے دینے. یوں چھوڑ کے سر واضح کر دیا. بے ہوش ہو گیا یہ اس معاملے کو دیکھ کر. تو آپ نے اپنے اندر جو حق گوئی اور بے باکی وہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ تو اللہ سے ڈر, اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھ, کائنات کی ہر شے تجھ سے ڈرے گی, ہر شے پر آپ کا حکومت ہوگی. تو آپ اپنے اس تزکیہ نفس کی بدولت اس مقام پر تھے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات اللہ نے رد نہیں فرمائی. اچھا اظہری صاحب اب آئیے ذرا اس طرف. میں جس مشن کی بات کر رہا تھا اور جس پہ مفتی صاحب نے بہت تفصیلاً کلام فرمایا, میں چاہتا ہوں اسی کو تھوڑا سا ٹو کر کے اس پہ بات کی جائے. مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ کے دین کی بات ہے, اور مدینۃ العلم کا فیضان منتقل ہو چکا, باب مدینۃ العلم کا فیضان منتقل ہو چکا. اب نظر جو ہے وہ جمی ہوئی ہے, چونکہ بغداد کی صورتحال ظاہر ہے سب نے پڑھ رکھی, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا کرنی ہے. اب اس مشن کے لیے جو غوث اعظم کو تیار کیا گیا ہے, ایک بات لوگوں کو ذرا یہ بتائیے کہ غوث اعظم بنیادی طور پہ جب ہم ان کے فرمودات پڑھتے ہیں, ان کی تقاریر یا ان کے وعظ جب ہم دیکھتے ہیں, اصلاح احوال پہ بہت کام کیا آپ نے, یعنی لوگوں کے جو اندر جو تزکیہ کا معاملہ ہے اس پہ بہت کام کیا, اور اپنے علم کو جو ہے وہ اس طرف خاص طور پہ جو ہے وہ لگا کے رکھا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, اس میں ذرا کلام فرمائیں. بے شک بہت خوبصورت نقطہ ہے. اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے ایک ہمہ جہت اصلاح کا کام کیا ہے. آپ ایک مصلح بھی تھے, ایک مدبر بھی تھے, ایک روحانی شیخ بھی تھے, ایک مبلغ بھی تھے, اور واقعتاً آپ کا جو مدرسہ غوثیہ تھا جس کو آپ نے اپنی خانقاہ پہ قائم فرمایا, اور جس کے بارے میں آپ بڑے ناز سے یہ فرماتے بھی تھے کہ مجھے اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ میرے مدرسے سے جو ایک دفعہ یقین سے گزر بھی گیا انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. اور اس دور میں اس کے لیے ایک مدرسے کا لفظ استعمال ہوتا, لیکن آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ وہ ایک یونیورسٹی سے بڑھ کے تھی, اس میں کوئی چیز رائے نہیں, کیونکہ اس میں اصلاح کا جو ہمہ جہت کام آپ نے کیا. سر روحانیت کے پی ایچ ڈیز بنا دیے وہاں سے, مطلب علماء کے پی ایچ ڈیز بنا دیے. اب دیکھیں نا ایک پہلو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ غوث اعظم مفتی بھی تو تھے. جی جی بے شک, لوگ اس پہلو پہ بات ہی نہیں کرتے, صرف عالم نہیں تھے. جی جی, اور علم کی جتنی جہتیں اور جتنی ضروریات ہیں وہ ساری لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دور رس اثرات جو ہوئے ہیں, مورخین نے یہ لکھا کہ آپ کے بعد جب صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے القدس شریف کو فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کو پھر سے حاصل کیا اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت کا اظہار کیا, تو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں اس کے اکثر کمانڈرز اور اس کے اکثر سپاہی اسی یونیورسٹی کے طلباء تھے, حضور غوث پاک کے فیض یافتہ تھے. اور جو ایڈوائزر تھا صلاح الدین ایوبی کا, جن کا نام ہے حضرت علامہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی, اور ان کے کزن حضرت علامہ عبد الغنی المقدسی, یہ دونوں حضور غوث پاک کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. اور پھر جناب یہ دیکھیے کہ آپ وہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا ایک واقعہ آپ کی بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے سرتاج ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا, میرے والد اس وقت میں ابتدائی کتابیں اور قرآن پڑھ چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ منطق مرکات اور اس طرح کی فلسفہ کی کتابیں پڑھوں. حضور غوث پاک سے مشورہ لینے کے لیے ان کی مسجد میں گیا اور اپنے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, تو میں نے کہا ابھی زور کی جماعت ہوگی, پھر آپ درس دیں گے, اس کے بعد میں آپ سے یہ مشورہ لوں گا کہ حضور مجھے فلاں کتاب منطق کی پڑھنی چاہیے یا فلسفہ کی پڑھنی چاہیے. تو آپ نے اپنی اس نظر روحانیت سے ان کے باطن میں دیکھا, اور ابھی زور کی جماعت بھی نہیں ہوئی, پہلے انہیں آگے بلایا اور ان کے پوچھنے سے پہلے ہی انہیں فرمایا ما ہوا من زاد القبر یا شیخ, فرمایا اے لڑکے یہ جو تو پڑھنا چاہتا ہے قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میں تجھے بتاتا ہوں تجھے کیا پڑھنا چاہیے. اصلاح فرمائی. اور یہاں آخر میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا وہ فیض صرف آپ کے زمانے تک نہیں رکا, بلکہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا وہ جاری و ساری ہے, مختلف سلاسل میں جاری ہے. صرف سلسلہ قادریہ میں آپ کا فیض نہیں, میرا اپنا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے, اور ہمارے بزرگ حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے, اور راستے میں دیکھا, وہ اس وقت جوتے بھی نہیں پہنتے تھے شیخ کے ادب میں, تو راستے میں دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں اور بزرگ ہیں, سفید داڑھی والے ہیں, نورانی چہرے والے ہیں, اور وہ انہیں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیر کے پاس جا رہے ہو, ایک وظیفہ میں بھی دینا چاہتا ہوں, یہ بھی پڑھ لیا کرو. تو حضرت شیخ شمس العارفین نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے وظیفہ نہیں لیتا, نہ لیا. جب توسا شریف پہنچے تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو بابا جی رستے میں ملے تھے نا, وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ متجسد خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے, وہ تمہیں ایک وظیفہ دے رہے تھے, اب واپس جانا تو ان سے لے لینا, وہ پھر تمہیں ملیں گے. تو وہ واپس آئے, راستے میں حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی, آپ نے درود کبریت احمر کا وظیفہ عطا فرمایا جو آج بھی سلسلہ چشتیہ کے اندر ہر بزرگ پڑھتا ہے, دلائل الخیرات شریف میں شامل ہے. تو آپ کا فیض صرف سلسلہ قادریہ میں نہیں, سلسلہ سہروردیہ میں ہے, نقشبندیہ میں ہے, چشتیہ میں ہے, شاذلیہ میں ہے, دنیا کے تمام سلاسل طریقت حضور غوث پاک کی خیرات حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سارے دریا جا کر جس سمندر میں گرتے ہیں, سبحان اللہ, اس سمندر کا نام
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह कोई मुल्तमिस। दूसरी राय हो ही नहीं सकती, कोई राय हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ही जाने इसका क्या मकाम है। हम तो बात यह है कि ये जो मोहब्बतों के दावे मुफ्ती साहब करते हैं, दावे भी क्या करते हैं, बल्कि मोहब्बतों की जो बात करते हैं दावेदार भी नहीं हो सकते, इसलिए कि हमने सिर्फ एक बात सरकार से सुनी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है कल बरोज़ महशर उसके साथ होगा। काश हम उनके गुलामों में शामिल हों। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आइए नाज़रीन, चूँकि बात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सरकार की है, सरकार के गुलामों की है, इस दुनिया की है, आखिरत की है, तो सरकारी की बात। तो आइए उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, तो जनाब आइए अब आपको लिए चलते हैं किताब शिफ़ा की जानिब, और आज आपको बताते हैं कुंद ज़हनी का इलाज। नाज़रीन कराम, अगर कोई बच्चा कुंद ज़हन हो तो ताज़ा रोटी बनाकर उस पर 7 बार या अल्लाह लिखें और 21 दिन तक बच्चे को खिलाएं, इंशाअल्लाह कुंद ज़हनी ख़त्म हो जाएगी। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है नाज़रीन, कि अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह ताला सबको आपकी खिदमत पर मामूर फरमा देगा। अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह ताला सबको आपकी खिदमत पर मामूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका